کراچی میں بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی. شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو مارا جانے والا دہشت گرد بی ایل اے کا اہم کمانڈر نکلا. حکام کے مطابق سی ٹی ڈی نے پہلے سے گرفتار دہشت گردوں سے حاصل معلومات پر مشتبہ ٹھکانے کا محاصرہ کیا. دوران آپریشن دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہوئے. سہیل بلوچ اور گرگ فتنہ ہندوستان کا بدنام دہشت گرد تھا. پھزدار میں ڈپٹی کمشنر پنجکور ذاکر بلوچ کی ٹارگٹ کلنگ سمیت 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا. جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے. سی ٹی ڈی کی کارروائی بہت بڑی کامیابی ہے. دہشت گردوں کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں دہشت گرد دشمن ممالک کے جھنڈے پر پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. پولیس، سی ٹی ڈی اور دیگر ادارے اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہیں گے. جنگ کب ختم ہوگی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جنگ جلد ختم ہو جائے گی. امریکی صدر کا صحافی کے سوال پر جواب کہا میرے خیال میں ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہے. حقیقت میں ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں. ایران کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا تو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا. ایران کے بدماشی کے باعث ابراہیمی معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا. آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے والے ملکوں پر امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی نقل بھی اتاری. کہا مدد کی اپیل پر جواب ملا، ملوث نہیں ہونا چاہتا ہے. امریکہ 40 سال سے ان ملکوں کی حفاظت کر رہا ہے. امریکہ نے انہیں بچایا لیکن یہ مدد پر تیار نہیں. میں جانتا ہوں یہ ضرورت پڑنے پر کبھی امریکہ کی مدد نہیں کریں گے. جیسے یہ معلوم تھا ایران آبنائے ہرمز کو معاشی ہتھیار بنائے گا. That the UK would not join the initial strikes on Iran by the US and Israel. Now that decision was deliberate. It was in the national interest, and I stand by it. Our number one priority is protecting our people. ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بن گئے. اتحادیوں نے ٹرمپ کو ڈو مور کا مطالبہ مسترد کر دیا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بتایا جنگ مزید نہیں پھیلنے دیں گے. آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنا آسان ٹاسک نہیں. جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. 3 ہفتے بعد 3 ماہ کے لیے تیل کی قیمتیں فکس کر دیں گے. جتنا بھی دباؤ آئے برطانوی عوام کے مفاد کی حفاظت کرتا رہوں گا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ٹرمپ کو بتایا برطانیہ تیار نہیں. جرمن چانسلر کا کہنا ہے ایران جنگ کا نیٹو سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹرمپ کی اپیل پر جاپان اور آسٹریلیا کا بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری جہاز بھیجنے سے انکار. بغیر پائلٹ طیاروں کے ذریعے نگرانی اور سفارتی کوششوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ. پاسداران انقلاب کی آپریشن وعدہ صادق 4 کے حملوں کی 57ویں لہر یا سید الساجدین کا آغاز. کارروائی کو رمضان جنگ کے سب سے کم عمر شہید کے جہاز سے منسوب کیا گیا. ایرانی حملے میں فلسطین کے زیر قبضہ علاقوں میں اہم اہداف نشانہ بنائے گئے جن میں کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر اور میزائل دفاعی نظام شامل تھے. ہتھیاروں میں خیبر شکن، عماد میزائل، قدر میزائل شامل ہیں. درمیانے فاصلے کے درست ہدف والے میزائل بھی استعمال کیے گئے. ہتھیاروں میں ٹھوس اور مایع ایندھن والے میزائل اور سمارٹ ڈرون شامل. کارروائی رمضان المبارک کی 27ویں شب کی مناسبت سے کامیابی کے ساتھ انجام دی گئی. امریکہ کا ایران کے خلاف بڑا آپریشن، 16 دن میں ہزاروں حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے آپریشن ایپک فیوری کی تفصیلات جاری کر دی. سینٹ کام کے مطابق 16 دن میں ایران کے 7000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. IRGC کے ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس مراکز ہدف بنے. میزائل، ڈرون اور اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں بھی نشانہ بنیں. امریکی فضائیہ نے 6500 سے زائد جنگی پروازیں کی. امریکی اسٹیلتھن طیارے اور بمبار مشن میں سرگرم رہے. B-2 اور B-52 بمبار طیاروں نے بھی اہم اہداف پر بمباری کی. ایران کے 100 سے زائد بحری جہاز اور آبدوزیں تباہ یا شدید متاثر ہوئی ہیں.
ایرانی فوجی تنصیبات، میزائل بیس اور کمانڈ سینٹر ہدف بنے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے پیٹریاٹ اور تھرڈ دفاعی نظام بھی تعینات کر دیے۔ ایران دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ ہم نے جنگ شروع نہیں کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر سے گفتگو، کہا دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ہمسائے ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خطے میں امریکی اڈوں کا ایران کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ صہیونی اور امریکی حملوں کو نظر انداز کر کے خطے میں امن ممکن نہیں۔ جب تک آئندہ حملوں کی ضمانت نہیں ملتی، جنگ ختم کرنے کی بات بے معنی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران میں رابطوں کی خبروں کی تردید کر دی۔ ایکس پر بیان میں کہا اسٹیو وکٹاف کے ساتھ آخری رابطہ امریکی حملے سے پہلے ہوا تھا۔ امریکہ کے غیر قانونی فوجی حملے نے سفارتکاری کو ختم کر دیا۔ رابطوں سے متعلق دعوے عوام اور تیل مارکیٹ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں فضائی آمد و رفت معمول پر آ گئی۔ یو اے ای سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا عارضی احتیاطی اقدامات ختم، فضائی نیویگیشن بحال کر دی گئی۔ سیکیورٹی صورتحال کا جامع جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ فضائی نیویگیشن کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کا مسافروں اور ایئر لائنز کے تعاون پر اظہار تشکر۔ حکام نے کہا تکنیکی اور آپریشنل ٹیمیں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عوام معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔ فجیرہ انڈسٹری زون میں ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ فجیرہ میڈیا آفس کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر ڈرون حملے کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کہنے ہیں سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں 2 ڈرون مار گرائے۔ بحرینی ڈیفنس فورس نے ایرانی حملوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ بحرینی ڈیفنس فورسز نے بتایا اب تک 129 بیلسٹک میزائل، 221 ڈرونز بحرین آنے سے قبل تباہ کیے۔ بغداد میں ایئرپورٹ کے قریب امریکی اڈے پر حملے سے چند گھنٹے قبل امریکہ کے سفارت خانے نے عراق میں موجود اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا تھا۔ کویتی وزارت داخلہ کا حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے سیل کو پکڑنے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت داخلہ کے مطابق گرفتار گروہ میں 14 کویتی شہری اور 2 لبنانی شامل ہیں۔ گروہ کا مقصد بدامنی پھیلانا اور تنظیم میں بھرتی کرنا تھا۔ گرفتار افراد ملک کی خود مختاری استحکام کے لیے خطرہ تھے۔ گرفتار افراد سے ہتھیار، گولہ بارود، خفیہ کمیونیکیشن ڈیوائسز، نقشے اور منشیات برآمد ہوئی۔ تحقیقات جاری ہیں۔ کویت کی سیکیورٹی اور خود مختاری ریڈ لائن ہے۔ کسی بھی بیرونی عناصر کے تعاون یا حمایت کو سخت کارروائی کے ساتھ روکا جائے گا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ، کسی بھی شخص یا گروہ کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی صورتحال میں پیش رفت اور وسیع تر اثرات پر تبادلہ خیال۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم نے امن سلامتی کے فروغ کے لیے سفارتی روابط کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ اسحاق ڈار سے قائم مقام امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان نے خطے میں امن و استحکام اور سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ آپریشن غزب الحق کے تحت پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک افواج نے کابل نگرہار میں افغان طالبان کی
فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کابل میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر ایمونیشن سٹوریج کو تباہ کر دیا گیا۔ ویڈیو میں فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن سے بلند ہوتے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مذائقہ خیز ہے۔ نگرہار میں 4 مقامات پر افغان طالبان ملٹری تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ نگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ وزارت اطلاعات نے ترجمان طالبان حکومت کے دعوے کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا 16 مارچ کی رات پاکستان نے کابل میں نگرہار دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں افغان طالبان فتنہ خارج کے عسکری ٹھکانے اور اسلحے کے ذخیروں کو نشانہ بنایا۔ ان ٹھکانوں سے پاکستانی شہریوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ حملے کے بعد اسلحہ ڈپو میں دھماکے طالبان ترجمان کے دعووں کی تردید ہیں۔ کارروائیاں انتہائی درست اور محتاط انداز میں کی گئیں تاکہ کوئی بیجا نقصان نہ ہو۔ اسلحہ گوداموں کو منشیات بحالی مرکز قرار دینے کا جھوٹا دعویٰ سرحد پار دہشت گردی چھپانے کی کوشش ہے۔ منشیات بحالی مرکز قرار دینے کا دعویٰ حقائق مسخ اور عوامی جذبات بھڑکانے کی کوشش ہے۔ سی ٹی ڈی سندھ نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ 17 فروری کو سی ٹی ڈی سندھ سے مقابلے میں ہلاک دہشت گرد انتہائی مطلوب نکلا۔ سی ٹی ڈی سندھ کے مطابق ہلاک دہشت گرد کی شناخت سہیل بلوچ اور گرگ بلوچ کے نام سے ہوئی۔ ملزم ڈی سی پنجگور سمیت 50 سے زائد سیکیورٹی اور سویلین کی شہادت میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی کا اہم کمانڈر تھا۔ ہلاک دہشت گردوں کے سرپرست ساتھیوں اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ شاہ لطیف مقابلے میں جلیل عرف نوید، نیاز عرف گنگ اور حمدان عرف فرید ہلاک ہوئے تھے۔ کراچی میں بدھ اور جمعرات کو گرم چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے شہر میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا۔ 18 اور 19 مارچ کے دوران وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع۔ کسی بھی کمیونٹی کو اس کے مذہب یا عقیدے کی وجہ سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کا مذہب یا عقیدہ رکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ اسلاموفوبیا عالمی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاکستان کے اسلاموفوبیا کے کور گروپ کے سربراہ کی حیثیت میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا بھارت میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی ایندھن کا بحران سر اٹھانے لگا۔ ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس 2 آپشن رہ گئے۔ پہلا آپشن عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ دوسرا آپشن QR کوڈ کے ذریعے فیول راشننگ سسٹم متعارف کرانا ہے، جس کے تحت گاڑیوں کو ہفتہ وار محدود مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے۔ سری لنکا سمیت خطے کے مختلف ملک فیول راشننگ کا سسٹم پہلے ہی متعارف کرا چکے ہیں۔ ماہر معیشت عابد سلہری کا کہنا ہے اسکول اور دفاتر کھلے رکھنے ہیں تو راشننگ کے آپشن پر جانا ہوگا۔ ماہر توانائی خالد ولید نے کہا حکومت سولر انرجی کا آپشن بھی استعمال کرے۔ حکومت کس آپشن پر جائے؟ آپ بھی اپنی قیمتی آرا سے ہمیں واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے آگاہ کریں۔ اور کراچی میں بدھ اور جمعرات کو گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے شہر میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا۔ 18 اور 19 مارچ کے دوران وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع ہے۔